السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو یقینی طور پر ہر استاد، والدین اور طلباء کے لیے بے حد اہم ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ معاملہ پنجاب کے اسکولز کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس تیسرے فیز میں 100 سے زائد ایسے اسکول جن میں صرف 2 استاد ہیں یا بچوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، انہیں آؤٹ سورس کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کچھ اپ گریڈ ہونے والے ہائی اسکولز کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آؤٹ سورسنگ کا مطلب کیا ہے اور یہ قدم کیوں اٹھایا جا رہا ہے، تو آئیے اس موضوع کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو معاملے کی مکمل تصویر سامنے آ سکے۔ ناظرین، آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری اسکولز کو پرائیویٹ پارٹنرز یا این جی اوز کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان اسکولز کی دیکھ بھال کریں، وہاں پڑھائی کا نظام چلائیں اور انتظامی معاملات سنبھال۔ اس کا مقصد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہاں اساتذہ کی کمی ہے یا تعلیمی معیار مطلوبہ سطح پر نہیں پہنچ رہا، وہاں نجی ادارے زیادہ مؤثر طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پنجاب حکومت نے پہلے ہی آؤٹ سورسنگ کے 2 فیز مکمل کیے ہیں اور اب تیسرے فیز میں مزید اسکولز کو شامل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ فیصلہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ایسے اسکول جہاں صرف 2 اساتذہ ہیں لیکن بچوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، وہاں تعلیم کا معیار شدید متاثر ہوتا ہے۔ 2 اساتذہ ایک وقت میں تمام کلاسز کو کس طرح سنبھال سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپ گریڈ ہونے والے ہائی سکولز میں بھی اساتذہ کی کمی اور سہولیات کا فقدان ہوتا ہے، اس لیے ان سکولز کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے آؤٹ سورسنگ کی تجویز سامنے آئی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس فیصلے کے مثبت پہلوؤں پر نظر ڈالیں تو بظاہر یہ ایک اچھی کوشش لگتی ہے۔ پرائیویٹ ادارے زیادہ وسائل لگا سکتے ہیں، اساتذہ کی کمی پوری کر سکتے ہیں اور اسکولوں میں ڈسپلن اور تعلیمی معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کئی جگہوں پر آؤٹ سورسنگ کے بعد بچوں کی حاضری بڑھی ہے، امتحانی نتائج بہتر ہوئے ہیں اور والدین نے بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور پر دور دراز کے علاقوں میں جہاں سرکاری وسائل کم تھے، وہاں یہ قدم مفید ثابت ہوا ہے۔ لیکن اس معاملے کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے اساتذہ اور والدین اس بات پر بھی تحفظات رکھتے ہیں کہ اگر اسکولز کو پرائیویٹ اور اداروں کے حوالے کیا گیا تو وہاں تعلیم مہنگی ہو سکتی ہے، فیسیں بڑھ سکتی ہیں یا پھر غریب بچوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ سرکاری اسکول کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہ غریب اور متوسط طبقے کے بچوں کو تعلیم مفت یا پھر کم خرچے پر فراہم کرتے ہیں۔ اگر آؤٹ سورسنگ کے بعد یہ سہولت متاثر ہوئی تو یہ فیصلہ الٹا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اساتذہ کے روزگار پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اگر پرائیویٹ ادارے اسکولز کا انتظام سنبھالتے ہیں تو کیا موجودہ سرکاری اساتذہ وہیں کام جاری رکھ سکیں گے یا انہیں کہیں اور بھیجا جائے گا؟ کیا ان کے حقوق محفوظ رہیں گے یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہر استاد کے ذہن میں ہیں۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ تعلیم محض کاروبار نہیں بلکہ ایک قومی خدمت ہے۔ پرائیویٹ ادارے اگر اس نیت سے آئیں کہ وہ صرف منافع کمائیں تو اس کا اثر سیدھا بچوں پر پڑے گا۔ اس لیے آؤٹ سورسنگ کا نظام تب ہی کامیاب ہوگا جب اس پر سخت نگرانی ہوگی، شفافیت برقرار رکھی جائے اور بچوں کے مفاد کو سب سے زیادہ پہلے رکھا جائے۔ ناظرین، اگر ہم زمینی حقائق پر نظر ڈالیں تو کئی اسکولز واقعی ایسے ہیں جہاں صرف 2 استاد ہیں لیکن بچوں کی تعداد 150 سے بھی زیادہ ہے۔ وہاں تعلیم کس طرح معیاری ہو سکتی ہے؟ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ ایسے اسکولز کو فوری اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت کے پاس وسائل کم ہیں تو آؤٹ سورسنگ ایک وقتی حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مستقل بنیادوں پر تمام اساتذہ کرام بھرتی کیے جائیں، اسکولز کو وسائل فراہم کیے جائیں اور بچوں کو معیاری تعلیم کا حق دیا جائے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہر اسکول کی صورتحال ایک جیسی نہیں۔ کچھ اسکولز میں اساتذہ اور سہولیات موجود ہیں لیکن پھر بھی انہیں آؤٹ سورس کرنے کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے والدین اور اساتذہ میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آؤٹ سورسنگ کا فیصلہ ہر اسکول کی حقیقی ضرورت کو دیکھ کر کیا جائے، نہ کہ ایک عام پالیسی کے تحت۔ ایک اور دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ اپ گریڈ ہونے والے ہائی سکولز میں بھی اس پالیسی کی زد میں آ رہے ہیں۔ ہائی سکول میں پہلے ہی زیادہ ذمہ داریوں والے ادارے ہیں، جہاں میٹرک کے امتحانات کی تیاری ہوتی ہے، وہاں اساتذہ کی کمی یا انتظامی مسائل زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسے سکولز کو نجی اداروں کے حوالے کر دیا جائے گا تو یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ پرائیویٹ انتظامیہ ان سکولز میں معیار کیسے برقرار رکھے گی۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مضبوط اور معیاری تعلیم نہیں دیں گے تو آنے والے کل میں ہم ترقی کی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔
اس لیے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر دور اندیشی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ آؤٹ سورسنگ ایک حل ضرور ہے، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں۔ اصل حل یہی ہے کہ حکومت تعلیم کے شعبے میں زیادہ سرمایہ کاری کرے، اساتذہ کی بھرتیاں تیز کرے، اسکولز کو سہولیات فراہم کرے اور نظام کو بہتر بنائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ معاملہ صرف حکومت یا اساتذہ کا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے۔ والدین، اساتذہ، طلبہ اور سماج کے ہر فرد کو اس پر اپنی اپنی رائے دینی چاہیے تاکہ ایک بہترین فیصلہ سامنے آ سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو مثبت انداز میں بلند کریں، مسائل کو اجاگر کریں اور یہ دیکھیں کہ بچوں کے مفاد میں کیا بہتر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تفصیلی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی پنجاب کے تیسرے فیز میں سکولز کی آؤٹ سورسنگ اور اس کے مقاصد، فوائد اور خدشات کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو تمام پہلو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ تعلیمی نظام میں کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی تعلیمی معاملات پر سب سے پہلے اور مستند اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بیل آئیکن بھی لازمی دبائیں تاکہ کوئی بھی اہم ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن کرے اور ہمارے تعلیمی نظام کو مضبوط بنائے۔ اللہ حافظ۔